بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بھائی 10 تولے سونے کی جو ویلیو ہے، جو بھی جواب آئے اس کو ڈیوائڈ کریں 40 سے، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے۔ مفتی صاحب، کچھ حضرات متقی اور پرہیزگار ہیں اور نیک لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں، مگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ وراثت تقسیم نہیں کر رہے، ان کی بہن بوڑھی ہو رہی ہے، وہ وراثت مانگتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو یہ متقی پرہیزگار کہاں سے ہو گئے بھائی؟ نہ یہ نیک لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، نہ یہ متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر متقی پرہیزگار ہوتے تو والد کے مرتے ہی وراثت تقسیم کرتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں ان کا گیٹ اپ پرہیزگار لوگوں جیسا ہے، داڑھی واڑی ہوگی اور اچھا سا لباس پہنتے ہوں گے پراپر، تو اس سے آپ کو دھوکہ ہوا کہ پرہیزگار ہیں۔ جو لوگ وراثت وقت پہ تقسیم نہیں کرتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وراثت کو جلدی تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور بہنوں کی وراثت تقسیم نہ کرنا تو گناہ در گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے اے ایمان والو حلال نہیں ہے کہ عورت کے مال کے تم وارث بن جاؤ، زبردستی اس کا مال لے لو تم۔ اور بہن کی وراثت نہ دینے میں 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1 کسی کا مال ناحق کھانا، یہ گناہ۔ نمبر 2 رشتہ دار کا مال کھا جانا، یعنی خونی رشتہ، یہ دگنا گناہ۔ نمبر 3 عورت کا مال کھانا، یہ ایک الگ سے گناہ ہے۔ تو 3 گناہ کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو نہیں دیتے تو کیس ویس کریں، کسی طریقے سے نکالیں۔ میں نے 2 سال تک آفس میں، اچھا یہ الگ مسئلہ ہے۔ بینک میں ATM کے باہر گارڈ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ دیکھیں بینک میں گارڈ کی نوکری تو جائز ہے، کیونکہ وہ کوئی سود میں براہ راست انوالو نہیں ہوتا، اس کا کام تو پیسوں کی حفاظت ہے، لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، تو جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہے، نہ کریں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اندر کام تو بہرحال وہی ہو رہا ہے نا۔ بہرحال جائز ہے، تنخواہ حلال ہوگی۔ اگر گورنمنٹ جاب کے لیے ٹیسٹ میں پاس نہ ہو اور پیسے دے کر سیٹ خرید لیں تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ سیٹ خریدنے کیا مطلب بھائی؟ ظاہر ہے جاب کے لیے ٹیسٹ دے کے پاس نہیں ہے اور آپ نے پیسے دے کے سیٹ خرید لی، سیٹ نہیں، سوری میں نے غلط پڑھا ہے، سیٹ خرید لی، تو جی ہاں یہی تو رشوت کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ایک چیز کے اہل ہیں نہیں اور آپ نے رشوت دے کے سیٹ خرید لی، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ البتہ جب آپ جاب کریں گے تو اگر وہ جاب پابندی سے کر رہے ہیں تو آپ کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ حلال ہوگی اگر آپ کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، لیکن رشوت دینے کا آپ کو گناہ ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے پر پیشاب لگ کر سوکھ جائے تو کیا کپڑا نماز کے لیے پاک ہوگا؟ نہیں جی، پاک نہیں ہوگا، اس کو دھونا لازم ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، اگر مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو کیا قبر کے سوال و جواب اور پل صراط اور قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جائے گا؟ دیکھیں آیت الکرسی پڑھنا فرض نماز کے بعد حدیث میں اس کی ترغیب ہے اور یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ سب فضیلتیں جن اعمال پر ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ سارے اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف ہیں، اس سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی فضائل احادیث میں آتے ہیں کسی بھی دعا پر، کوئی بھی عمل پر، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کبائر کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر توبہ کیے بغیر آپ چلے گئے تو حساب و کتاب ہوگا اور ان کا حساب دینا پڑے گا، اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا، 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9 اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا۔ اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو وہ سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے۔ تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طالب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک، لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے، الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے، لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملا پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے۔ اچھا بھائی، اللہ نے پہلے انسان کا جسم بنایا یا روح بنائی؟ اللہ نے پہلے انسان کو عالم ارواح میں بنایا، یہ ہمیں معلوم ہے، اس کی روح تھی، اور اس روح سے اللہ نے معاہدہ بھی لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا الست، قالوا بھلا، سب نے کہا ہاں ہاں، کیوں ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے؟ تو پھر انسان کو کا جو ہے وہ اسٹرکچر بنایا گیا ہے، تو روح پہلے بنائی گئی ہے، احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ البتہ وہ روح کی کیا کیفیت تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے، تو اب یہ روح جو جسم کے ساتھ متصل ہو اس کی کیا کیفیت ہے، اور جو عالم پہلے یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جو روح کی کیفیت تھی وہ کیا تھی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کا پہلے بھی کچھ نہ کچھ تصور تھا پیدائش سے پہلے بھی، یعنی آدم علیہ السلام
کی ذریت کو اللہ نے ان کی پشت سے نکالا تھا، تو وہ ساری ارواح تھیں جن کو اللہ نے نکالا تھا اور ان سے اللہ نے عہد لیا تھا الستو بربکم. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ انسان کا تصور تھا پہلے، یعنی باڈی بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے. اگرچہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ روح پہلے موجود تھی کسی نہ کسی درجے میں. وہ کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. کھانے کے دوران انگلیاں چاٹنے کا کیا حکم ہے، خصوصاً ایسے وقت جب کہ ایک پلیٹ میں زیادہ افراد کھا رہے ہوں اور کسی کو انگلیاں چاٹنے سے کراہت ہو رہی ہو. دیکھیں، انگلی چاٹنا حدیث سے ثابت ہے، سنت عمل ہے، لیکن کھانے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پلیٹ میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، تو وہ تینوں، ایک آدمی کھا رہا ہے اور چاٹ چاٹ کے پھر اپنی انگلیاں واپس ڈال رہا ہے اس میں. سامنے والے کو اس کے ایک تو چاٹنے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا تھوک نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہی انگلیاں اس میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ آداب کے خلاف ہے، ایک بری حرکت ہے. اس لیے علماء نے جہاں بھی یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلیاں چاٹنا سنت ہے، تو یہ لکھا ہے آخر میں، اینڈ میں. اور برتن چاٹنا بھی سنت ہے، بالکل صاف کریں اس کو، برتن کو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ برتن بھی دعا دیتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب اس کو صحیح طرح سے صاف کیا جائے تو بالکل اینڈ میں یہ کام کیا جائے، شروع میں یہ کام نہ کیا جائے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لوگ بیچ بیچ میں انگلیاں چاٹ چاٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے گھن آتی ہے انسان. جب کھانا ختم ہو گیا بالکل اینڈ، اب لاق الاصابع، انگلیوں کو چاٹا جائے تاکہ ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں اور کھانا ضائع نہ ہو. اچھا میرے بھائی صدام صاحب کہتے ہیں کراچی سے، کیا شراب کو دیکھنا بھی گناہ ہے؟ شراب کو نفرت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، محبت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہے، ویسے ہی تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. تو بلا وجہ کیوں دیکھے بھائی آدمی کسی چیز کو؟ تو کیا نیت ہے دیکھنے کی، یہ دیکھا جائے گا، کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی. ایک ہمارے ٹیچر ہیں جو ٹخنوں سے نیچے پینٹ رکھتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پینٹ ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں اٹھاتے، تو کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. آپ اپنے ٹیچر سے کہا ہی نہ کریں میرے بھائی، آپ ٹیچروں کو نصیحت نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. تو لیکن اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو، ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر ہی کرتا ہے. تو شریعت نے اس عمل کو تکبر قرار دے دیا ہے. اس لیے فقی لحاظ سے اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ تکبر یہ ایک حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت یہی ہے کہ نبی نے منع کیا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا. یہ علت حکمت ایک تھوڑی پیچیدہ بحث ہے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پہ ہمیں ٹخنے کھولنے کا حکم دیا ہے کہ شلوار اوپر رکھیں یا ازار. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں نا، انہوں نے پینٹ بھی فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بیٹے کو بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ پینٹ بھی انہوں نے فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، تو کیونکہ اس عمل کو کبر قرار دیا ہے. ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازار ٹخنوں سے اوپر نہ رکھتے. آپ میں تو کبر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کا ازار ٹخنوں سے اوپر تھا. حضرت عمر ازار ٹخنوں سے اوپر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ٹخنے ڈھانکتے ہو. تو بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ ابو بکر کو آپ نے اجازت دی ہے. نہ نہ نہ، اجازت اب حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے ٹخنے کھلے رہیں، آپ کا ازار اوپر رہے اور ابو بکر کا ازار اوپر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں تو نبی نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی ہے کہ تم کوشش کرتے ہو اوپر رکھنے کی، پھر اگر غفلت میں کبھی نیچے ہو گیا تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ ٹخنے ڈھانک سکتے ہیں، پرمیشن کسی کو بھی نہیں دی ہے. تو صحابہ کرام کے ازار ٹخنوں سے اوپر ہی رہتا تھا. حضرت عمر نے اپنے شہادت کے وقت میں دیکھا ایک کوئی نوجوان عیادت کے لیے آیا، جانے لگا تو ان کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے ان کو بلا کے فرمایا کہ ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کرو. تو صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے کسی کو بھی جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا. البتہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ آپ کے آفس کا جو یونیفارم ہے یا آفس کا جو اسکول کالج کا یونیفارم ہے یا آفس کا ڈریس ہے، اس میں پرمیشن ہی نہیں ہوتی اوپر رکھنے کی، تو وہاں وہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو مجبوری میں پھر کر لیا جائے، توبہ استغفار بھی کی جائے، اور جیسے ہی مجبوری ختم ہو اوپر کر لیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، نارملی یہ شرعن اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا بھائی، جرمنی سے کسی نے کہا مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا خریدوں، کیونکہ زیادہ تر کمپنیز اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے بنے ہوئے پارٹس استعمال کر رہی ہیں، مگر میں نے سرچ کیا تو ان میں سے بعض کمپنیاں اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، بعض کم. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کرنا چاہیے. اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی، دیکھیں اب لیپ ٹاپ میں کوالٹی کا فرق ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کا لیپ ٹاپ چاہیے. باقی اسرائیل کی کچھ پروڈکٹ تو ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کا وہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے، لیکن ہر پروڈکٹ کی میرا خیال ہے مہم نہیں چلائی ہے، کیونکہ ایسے تو بہت ساری چیزیں اسرائیل کی ایسی ہیں جن کا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ، بہتر تو یہی ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو اسلام دشمن نہ ہو، تو پروڈکٹ اسی کی خریدنی چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھائی مجھے کوالٹی نہیں مل رہی، میرے کاموں میں حرج ہوگا، تو تجارت پھر شریعت میں ہر ایک سے جائز ہے. تجارت کی اسلام دشمنوں سے بھی تجارت جائز ہے، اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اخلاقی طور پہ کوئی بائیکاٹ کرنا چاہے تو سبحان اللہ، نور علی نور. اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں تو کیا جائز ہوگا؟ غیر قانونی طریقے سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اس میں موتیں واقع ہوتی ہیں، بدنامی ہوتی ہے، بھکاری بن کے انسان رہتا ہے وہاں پہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے ہم جائیں گے تو کروڑپتی ہو جائیں گے. کروڑپتی نہیں ہوتے، دھکے کھاتے ہیں لوگ وہاں پہ. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو جو ہے نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی سونے کے نوالے کھا رہے ہوں گے. تو آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. بہت سے لوگ یہاں زیادہ خوش ہیں، وہاں جائیں گے تو ٹینشن میں آ جائیں گے. کچھ وہاں خوش ہیں، کچھ یہاں ٹینشن میں. تو رزق اللہ نے پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھا ہے.
تو غیر قانونی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے ملک میں ہی رہیں، یہیں کوشش کریں. اللہ نے اتنی آبادی دی ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور بزنس بھی میں بھی ارننگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جہاں آبادی زیادہ ہوگی نا، مارجن آف پروفٹ آپ کم رکھ کے بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. جہاں آبادی کم ہوگی وہاں آپ کو پروفٹ کا مارجن بھی زیادہ رکھنا پڑے گا. تو اس لیے الیگل کام نہ کریں. بہت دھکے کھاتے ہیں لوگ اس سے، اپنے آپ کو اس طرح مصیبت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس میں بزرگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ پہلی صف میں کرسیاں لگا دیتے ہیں اور نوجوانوں کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی. کیا پہلی صف میں کرسیاں لگانا صحیح ہے؟ کرسیاں لگانے سے صفوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی ہے جس سے آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا. اس طرح صحابہ کرام پہ بھی بڑھاپے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھٹنے کے عوارض یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل. تو اس کا طریقہ میں سنت میں کیا ملتا ہے؟ بھائی بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ، اگر زمین پہ بیٹھ کے. اگر آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایسی صورت میں پاؤں قبلے کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے پہلے یہی دیکھتے تھے اپنے بوڑھوں کو بچپن میں کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے قبلے کی طرف پاؤں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. گھٹنے موڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. اور اگر کمر کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہو، اگر کسی بزرگ سے زمین پہ بیٹھنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ کمر درد کرتی ہے، تو بھائی ایسی چیئر لے لیں جس کے پائے نہ ہو، زمین پہ رکھی ہوئی ہو اور اس میں ٹیک بھی ہو. تو یہ سب سے جو سنت کے قریب ہے نا وہ یہ طریقہ ہے. تو کرسی کا استعمال انتہائی شدید مجبوری میں ہونا چاہیے، جب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. تو اگر واقعی بہت ہی مجبوری ہے کرسی استعمال کرنے کی، تو پھر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو چاہیے صفوں کے کنارے پر رکھیں وہ، تاکہ بیچ کی صفیں خراب نہ ہو. تو صفوں کے بالکل کنارے پر وہ کرسی رکھیں اور پھر اس میں جو ہے وہ نماز پڑھیں. مفتی صاحب، میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے مگر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے، میں کیا کروں؟ بہت ہی نالائق قسم کے شوہر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. تو اولاد آپ کا حق ہے، شوہر کو یہ اولاد روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر اولاد چاہیں نہ چاہیں آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں. اگر وہ پھر بھی اولاد روکتے ہیں تو شرعاً گنہگار ہوں گے. اور عورت کو اولاد سے محروم کر دینے کا مطلب اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینا. تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا بڑھاپے میں جا کے. شوہر نے تو مر جانا ہے، نہیں بھی مرے تو بڑھاپے میں بیچارہ وہ کیا آپ کو کمپنی دے گا. سب اب کھانس ہی رہے ہوتے ہیں کونے میں ادھر ادھر منہ کر کے. تو بڑھاپے میں تو اولاد ہی ہے جو آدمی کو کی کام آتی ہے اور اس کی تنہائی دور کرتی ہے، ورنہ گوروں والا حشر ہوگا. آپ جاؤ دیکھو باہر جا کے گوروں کی حالت، بوڑھے بوڑھے آدمی، بوڑھیاں بیچاری عورتیں اکیلے پارکوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کو کمپنی دینے والا نہیں، پھر کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یہ کم جرم نہیں ہے اولاد سے محروم کر دینا. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر شوہر آپ کو پھر بھی اولاد پہ وہ ایگری نہ ہو تو ان سے علیحدگی لے کر کسی ایسی جگہ نکاح کریں جہاں آپ کے اولاد ہو. کیونکہ نکاح کی جو شریعت نے نکاح رکھا ہے وہ اولاد ہی کے لیے رکھا ہے. اصل میں مرد اور عورت کا ملاپ جو ہے نا فطرت نے بھی کیوں رکھا ہے؟ تاکہ نسل بڑھے، ان کی نسل روکنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام فطرت ہی کا دوسرا نام ہے. تو نہ عورت اولاد روک سکتی ہے شوہر کی پرمیشن کے بغیر، نہ شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی پرمیشن کے بغیر. وضو اور غسل میں کیا کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ کان میں اوپر سے ڈالنا ضروری ہے، اندر نہ گھسیڑیں، بس ایسے یوں کر دیں، تھوڑا سا پانی چلا جائے گا، کافی ہے. باقی وضو میں تو ضروری نہیں ہے، وضو میں تو خالی کان کا مسح کیا جاتا ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے.